علی آپ سے عداوت کفر بھی ہے اور نفاق بھی ہے، یعنی محبت کے بھی دو صلے، ایک ایمان اور ایک تقوی، اور عداوت کے بھی دو نتیجے، ایک نفاق اور ایک کفر۔ علی کی دشمنی کا رزلٹ کیا ہے، نتیجہ کیا ہے، خلاصہ کیا ہے؟ جس انسان نے بغض علی اپنے دل میں پیدا کر لیا وہ منافق بھی ہو گیا اور وہ کافر بھی ہو گیا۔ ہمیں تانا دینے والوں، ہم سے نفرت کرنے والوں، ہم سے الجھنے والوں، ہمیں بلیم دینے والوں، ہمارے اوپر اتہام لگانے والوں کہ ہم علی کو بڑھاتے ہیں، تو نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ اب میں ایک چھوٹا سا سلسلہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کی توحید یہ تو اصل اصول ہے، یہ تو ساری جڑوں کی جڑ ہے، بنیاد ہے۔ توحید خدا، توحید پروردگار، توحید رب العزت۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ عالم اسلام میں اس انسان کی سزا کیا ہے جو توحید کا انکار کر دے؟ تو فتویٰ آیا کہ کافر ہو جائے گا، یعنی توحید کی ایک سزا، توجہ چاہ رہا ہوں، بس کافر ہو گیا۔ میں نے کہا جو نبوت کو نہ مانے کہ وہ بھی کافر ہو گیا، جو رسالت کو نہ مانے کہ وہ بھی کافر ہو گیا، جو آدم کو نہ مانے کہ وہ بھی کافر، جو نوح کو نہ مانے کہ وہ بھی کافر، جو ابراہیم کو نہ مانے کہ وہ بھی کافر، جو موسیٰ کو نہ مانے کہ وہ بھی کافر، جو عیسیٰ کو نہ مانے وہ بھی کافر، جو توریت کو نہ مانے وہ بھی کافر، جو انجیل کو نہ مانے وہ بھی کافر، جو زبور کو نہ مانے وہ بھی کافر، جو قبر کے سوال و جواب کو نہ مانے وہ بھی کافر، جو جنت کو نہ مانے وہ بھی کافر، جو جنت عدن کو نہ مانے وہ بھی کافر، جو جنت عالیہ کو نہ مانے وہ بھی کافر، جو جنت فردوس کو نہ مانے وہ بھی کافر، جو جنت خلد کو نہ مانے وہ بھی کافر، جو جنت نعیم کو نہ مانے وہ بھی کافر، جو سلسبیل کو نہ مانے وہ بھی کافر، جو تسلیم کو نہ مانے وہ بھی کافر، جو توبہ کو نہ مانے وہ بھی کافر، جو کوثر کو نہ مانے وہ بھی کافر، جو حوروں کو نہ مانے وہ بھی کافر، جو غلمان کو نہ مانے وہ بھی کافر، جو فلک کو نہ مانے وہ بھی کافر، جو ملک کو نہ مانے وہ بھی کافر۔ تو ہر جگہ پر ایک چارج لگا انکار پر، تو جو جا رہا الف سے یا تک آئے ایک ہی چارج لگا، اس کو نہ مانو کافر 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 کافر۔ لیکن نبی نے علی کو کس مقام پر پہنچا دیا؟ جو علی کو نہ مانے وہ منافق بھی ہے اور کافر بھی ہے۔ تو جو چاہ رہا ہوں ہر ایک